بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک۔ تبوک شام کا ایک مشہور شہر ہے۔ شام کے نبطی سوداگر مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ کیسر روم ہرقل نے شام میں لشکر گراں جمع کیا ہے اور فوج کو سال بھر کی تنخواہ بھی تقسیم کر دی ہے، کیونکہ وہ جنگ موتا کا بدلہ لینا چاہتا ہے، جس میں صرف 3,000 مسلم مجاہدین نے کیسر اور اس کے ساتھی قبائل کے کئی گنا زیادہ لشکر کو میدان سے ہٹ جانے پر مجبور کیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت بہت ہی کٹن تھا۔ سرزمین حجاز میں قحط پڑا ہوا تھا، زمین پیداوار سے خالی، نہریں اور تالاب خشک اور گرمی نہایت شدت کی پڑ رہی تھی، اور تمام لوگ اسرت کے ساتھ بسر اوقات کر رہے تھے۔ باغوں میں کھجوریں پک رہی تھیں، کھجور کے پتوں سے سائبان تیار کیے جا رہے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق لوگ باغوں میں خیمہ زن موسم کی بہار لوٹنا چاہتے تھے، مگر اچانک یہ خبر آئی کہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ سینکڑوں میل کی راہ، وادی سموم اور تپتے ہوئے ریگستانوں سے واسطہ، عجیب کشمکش تھی کہ جہنم کی آگ کو زیادہ گرم سمجھے یا موسم گرما کی دھوپ کو، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دے یا گزران اور پکی ہوئی کھجوروں کے خرمنوں کو۔ مگر چونکہ مسلمان اپنے اموال اور جانوں کو جنت کے عوض بیچ چکے تھے، اس لیے ان کو پسو پیش نہ ہوا، اور یہ کہہ کر کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر پر قائم ہیں تو سب کچھ ہے، ورنہ باغات اور دیگر اموال تو رہے ایک طرف، اپنی زندگی بھی ہیچ ہے۔ بے خوف اور بے پرواہ ہو کر اسلام پر پروانہ وار نثار ہونے کے لیے مدینہ میں جمع ہونے لگے۔ مالی استعانت مستورہ بالا نازک حالات کے پیش نظر یہ پہلا غزوہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی مالی استعانت کے لیے لوگوں کو ترغیب دی، اور جلیل القدر جانثاران اسلام کو اپنی مالی فداکاری کا ثبوت دینے کے لیے موقع بہم پہنچائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 دینار سرخ، 300 اونٹ اور 50 گھوڑے پیش کیے، اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبہ اخلاص پر یہ دعا فرمائی: اے اللہ، تو عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہو، اس لیے کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال پیش کر دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 100 اوقیہ، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے 60 وسق کھجوریں پیش کی، اور حضرت عباس و حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے زر کثیر پیش کیا، اور عورتوں نے بھی اپنے حوصلہ سے زیادہ زیورات پیش کیے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اپنا سارا مال اسلام پر قربان کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اپنا مال لے کر پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کہو ابو بکر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ کی جیب ایک پائی کی بھی متحمل نہ تھی، اس لیے رات بھر سکائی کرتے رہے۔ معاوضہ میں 4 سیر چھہارے ملے، ان میں سے 2 سیر بچوں کے لیے چھوڑے اور 2 سیر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے۔ جب صدقات کا انبار لگ گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی شان فیاضی کا خیال آیا۔ حکم فرمایا کہ میرے غریب صحابی رضی اللہ عنہ کے چھوارے تمام مال پر بکھیر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ دل کے جذبات کا قدردان ہے۔ مال کی قلت و کثرت درخور اتنا نہیں۔ بہت سے مسلمان اس بنا پر جانے سے رہ گئے کہ سفر کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس درد سے روئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آیا، تاہم ان کے چلنے کا کچھ سامان نہ ہو سکا۔ قرآن پاک میں انہی کی شان میں سورۃ التوبہ کی چند آیات اتری ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد میں جانے کے لیے کوئی سواری عطا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس وقت کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس پر تم کو سوار کر دوں۔ کہ وہ لوگ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، اس غم میں ان کو کوئی چیز میسر نہیں جسے خرچ کر سکیں۔ سبحان اللہ! ان چند آنسوؤں کے قدر و قیمت جو ایمان کی تپش سے بہے تھے، ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر کتاب اللہ میں محفوظ کر دیا گیا، اور آج بھی کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ممکن نہیں کہ ایک مومن یہ آیت پڑھے اور ان آنسوؤں کی یاد میں اس کی آنکھیں بھی اشک بار نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو خوشحال تھے، اموال اور سواری بھی رکھتے تھے، اور پھر گھر میں رہنے کی اجازت چاہتے تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، الزام تو دراصل ان پر ہے جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ انہوں نے پسند کیا کہ گھروں میں رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ جانتے بوجھتے نہیں۔ غرض ان عظیم الشان تیاریوں کے بعد 30,000 مسلمانوں کا یہ لشکر جرار اعلام کلمت اللہ کے فداکارانہ ولولہ اور جوش کے ساتھ تبوک کی طرف بڑھا۔ معجزہ! تبوک قریب آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کل چاشت کے وقت تمہارا قیام اس چشمہ پر ہوگا جس میں بہت پانی قلیل ہے، تو جو شخص اس پر مجھ سے پہلے پہنچ جائے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ چنانچہ
اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چشمہ پر پہنچے جس کی تہ میں چوسنے کے قابل پانی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی لے کر منہ میں رکھا اور کلی چشمہ میں ڈال دی۔ کلی کا ڈالنا تھا کہ وہ فوارہ کی طرح ابلنے لگا اور اس سے اتنے سوت کھل گئے کہ ساری مدت قیام میں 30,000 کا لشکر پانی پینے، وضو کرنے، نہانے اور جانوروں کے پلانے کے لیے کفایت سے بھی زیادہ خرچ کرتا رہا، اور آج تک اس میں کمی نہیں آئی، اور اس کے سوتے حیرت انگیز جوش کے ساتھ بے شمار پانی دیے چلے جا رہے ہیں۔ سارا قصبہ اس سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، مگر اس کے جوش میں ذرا کمی محسوس نہیں کی گئی۔ رومیوں اور ہرقل کی حالت۔ ہرقل کو بھی جاسوسوں نے مسلمانوں کے لشکر جرار کے متعلق خبر ڈلی۔ ہرقل تو کر و فر کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مشغول تھا، اور یہاں یہ خبر سنتے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور رومی فوجیں مسلمانوں کے عدیم النظیر جذبہ ایثار و فداکاری سے متاثر و خائف ہو کر تبوک میں مسلمانوں کے پہنچنے سے قبل ہی منتشر ہو گئی، اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کے چند عیسائی عمرہ کو امن کا پروانہ دیتے اور معاہدات کرتے ہوئے کامرانی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ عذر خواہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جلوہ افروز ہوئے تو منافقین نے اس عظیم الشان آزمائش میں عدم شرکت کے لیے جھوٹے عذر تراش کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں عذر خواہی کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جماعتی نظام کے مصالح کے پیش نظر ان سے درگزر فرمایا، مگر عذر خواہ لوگوں میں 3 اشخاص مخلصین اسلام میں سے بھی تھے، اور وہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، اور مرارہ رضی اللہ عنہ بن ربیع جیسی ہستیاں تھیں۔ کعب رضی اللہ عنہ نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر منافقین کی طرح کذب بیانی سے کام نہیں لیا، بلکہ صاف صاف عرض کر دیا کہ اے خسرو دین و دنیا، میں چاہتا تو منافقین کی طرح کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواخذہ سے بچ جاتا، لیکن اگر کسی دنیا دار سے ایسا معاملہ پیش آتا تو کر بھی لیتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ سچ بات یہ ہے کہ میں محض اپنی کاہلی کی وجہ سے محروم الجہاد رہا، ہر دن یہ خیال کرتا رہا کہ آج اپنے باغوں کی سیر سے ذرا لطف اندوز ہو لوں، کل ضرور روانہ ہو جاؤں گا اور لشکر اسلام کو 1-2 منزل ہی پر جا پکڑوں گا۔ آخر کار اس کاہلی کا نتیجہ محرومی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اب جو حکم ہو اس کے لیے سر تسلیم خم ہے۔ ایسا ہی عذر ہلال رضی اللہ عنہ اور مرارہ رضی اللہ عنہ نے کیا، اور اس طرح تینوں حضرات مجرموں کی طرح اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے لیے
گوش بر آواز ہو گئے۔ معاشرتی مقاطع، یہ تینوں حضرات اسلام کے فدائی، اخلاص کے پیکر اور عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے ان کا معاملہ منافقین کا سا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نظام جماعت کی خلاف ورزی کر گزریں اور جہاد جیسے عظیم رکن ملت کو محض کاہلی اور سستی پر قربان کر دیں اور پھر ان کو معمولی معذرت پر معاف کر دیا جائے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ اس معاملہ میں ایسا فیصلہ دیا جائے کہ آئندہ کسی مخلص مسلمان کو ایسی غلطی اور نظام جماعت کی خلاف ورزی کی جرت نہ ہو سکے۔ چنانچہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ سچ بات کہہ دی، اب جاؤ اور اللہ کے فیصلہ کا انتظار کرو۔ تینوں اس حکم کے بعد گھر واپس آ گئے اور رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم فرما دیا کہ ان تینوں سے سلام و کلام سب ترک کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں نے ان کا معاشرتی مقاطعہ کر دیا۔ نظم و ضبط کی عدیم النظیر مثال حضرت کعب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس واقعہ نے ہم تینوں پر جو کچھ اثر کیا اس کا اندازہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے دونوں رفیقوں پر اس کا اثر اس درجہ پڑا کہ انہوں نے باہر نکلنا ہی ترک کر دیا، مگر میں سخت جان تھا، نمازوں کے اوقات میں برابر مسجد نبوی علیہ السلام میں حاضر ہوتا رہا۔ جب میں مسجد میں حاضر ہوتا تو رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور دیکھتا رہتا کہ لب مبارک کو حرکت ہوئی یا نہیں، مگر بدقسمتی اور محرومی کے سوا کچھ نہ پایا۔ البتہ یہ محسوس کرتا تھا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب دیکھتے رہتے، اور جب میں فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے رخ مبارک پھیر لیتے۔ لیکن اس تمام واقعہ میں مسلمانوں کی اسلام دوستی اور امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امتثال اور والہانہ استقامت کا یہ حال تھا کہ جب میں لوگوں کی اس سختی سے اکتا گیا تو ایک روز اپنے سب سے محبوب عزیز اور چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اس ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو اس سے قبل مجھ پر جان چھڑکتا تھا، میں نے اس کو سلام کیا، مگر قسم بخدا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس حالت کو دیکھ کر تڑپ گیا اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو قتادہ، میں اللہ کی قسم دے کر تجھ سے دریافت کرتا ہوں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ پھر بھی خاموش رہا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے 2 مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا، مگر اس نے سکوت ہی اختیار کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ آخر جب تیسری مرتبہ کہا
تو صرف یہ کہہ کر چپ ہو گیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب جانتا ہے۔ یہ سن کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میری آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ اللہ اکبر! یہ انقلاب اور صرف یہی تک معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ 40 دن گزرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تینوں کی بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہروں سے مقاطعہ کر کے الگ ہو جائیں۔ چنانچہ ان اللہ کی بندیوں نے ہمارے ساتھ قلبی تعلق کے باوجود حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم سمجھا اور اپنے میکے چلی گئیں۔ البتہ حلال بن امیہ کی رفیقہ زندگی نے دربار رسالت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلال بہت بوڑھے ہیں، ان کی خدمت گزار صرف میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ اگر وہ میری خدمت سے محروم ہو گئے تو ان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدمت کرتی رہو، باقی تعلقات کو سرے دست منقطع کر دو۔ یہ سن کر اس نے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس کے باوجود کہ شوہر اور بیوی یا عزیزوں یا رشتہ داروں کے درمیان دوسرا کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، تب بھی کیا مجال کہ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی نے امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کرنے کی جرت کی ہو۔ اللہ اللہ! یہ ہے سچی شان انقیاد اور اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قبول توبہ اور سورۃ التوبہ میں اللہ پاک کا فرمان، بے شک اللہ اپنی رحمت سے نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر متوجہ ہو گیا، اور مہاجرین اور انصار پر بھی، جنہوں نے بڑی تنگی اور بے سر و سامانی کی حالت میں اس کے پیچھے قدم اٹھایا، اور اس وقت اٹھایا کہ قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، پھر وہ اپنی رحمت سے ان سب پر متوجہ ہو گیا۔ بلا شبہ وہ شفقت رکھنے والا، رحمت کرنے والا ہے، اور ان 3 شخصوں پر بھی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا جو معلق کے حالت میں چھوڑ دیے گئے تھے، حتیٰ کہ نوبت یہ آ گئی کہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر انہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اسی کے دامن میں۔ سورۃ التوبہ آیت 17 تا 119۔ پس اللہ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ لوٹ آیا تاکہ رجوع کریں، بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور عمل میں سچوں کے ساتھ رہو۔ علم نبوت کے گوہر پارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم خطبہ جو تبوک میں ایک نماز کے بعد دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی زیبا حمد و ثنا کے بعد فرمایا، نمبر 1، بے شک صدق و راستی میں سب سے بڑا ہوا مجموعہ کلام اللہ ہے۔ نمبر 2، بھروسے کی چیز کلمہ تقوی ہے۔ نمبر 3،
تمام ملتوں سے بہتر ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ نمبر 4، تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نمبر 5، تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو شرف و برتری حاصل ہے۔ نمبر 6، تمام بیانات سے پاکیزہ ترین اور خوب ترین بیان قرآن مجید ہے۔ نمبر 7، بہترین کام عظیمت کے کام ہے۔ نمبر 8، بدترین امور محدثات و بدعات ہیں۔ نمبر 9، بہترین موت راہ حق کے شہیدوں کی موت ہے۔ نمبر 10، سب سے بڑھ کر بے بصارتی اور کوری وہ گمراہی ہے جو ہدایت پا لینے کے بعد اختیار کرے۔ نمبر 11، بہترین اعمال وہ ہیں جن سے انسان کو دینی، اخلاقی اور روحانی نفع حاصل ہو۔ نمبر 12، بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جا سکے۔ نمبر 13، بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ نمبر 14، بلند ہاتھ پست ہاتھ سے بہتر ہے۔ نمبر 15، تھوڑا مال جو جائز ضرورتوں کی کفالت کرے اس کثیر مال سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ نمبر 16، بدترین عذر خواہی اور توبہ وہ ہے جو جان کنی کے وقت کی جائے۔ نمبر 17، بدترین ندامت و شرمساری وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔ نمبر 18، بعض لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں مگر ان کے دل پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ نمبر 19، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں۔ نمبر 20، گناہوں میں سے عظیم تر گناہ زبان کا جھوٹا ہونا ہے۔ نمبر 21، بہترین تونگری دل کی تونگری ہے۔ نمبر 22، انسان کے لیے بہترین توشہ تقوی ہے۔ نمبر 23، داناؤں کا تاج اللہ عز و جل کا خوف ہے۔ نمبر 24، دل نشینی کے لیے بہترین شے یقین ہے۔ نمبر 25، شک و ریب کفر کی ایک شاخ ہے۔ نمبر 26، مردے پر نوجہ کرنا یعنی بین کر کے رونا جاہلیت ہے۔ نمبر 27، خیانت دوزخ کی آگ ہے۔ نمبر 28، نشہ آگ کا داغ ہے۔ نمبر 29، شعر گانا شیطانی کام ہے۔ نمبر 30، شراب گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 31، یتیم کا مال کھانا بدترین روزی ہے۔ نمبر 32، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 33، اصل بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ ہی میں بدبخت ہو۔ نمبر 34، انسان کا سرمایہ عمل اس کا بہترین انجام ہے۔ نمبر 35، بدترین خواب جھوٹا خواب ہے۔ نمبر 36، جو بات ہونے والی ہے اس کا وقت قریب ہے۔ نمبر 37، مومن کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ نمبر 38، مومن کا گوشت کھانا یعنی اس کی غیبت کرنا اللہ کے گناہ میں سے ایک ہے۔ نمبر 39، مومن کا مال بھی اسی طرح دوسرے کے لیے حرام ہے جس طرح اس کا خون حرام ہے۔ نمبر 40، جو اللہ تعالی سے استغنا کرتا ہے اللہ اسے جھٹلاتا ہے۔ نمبر 41،
جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے گا۔